السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج سے ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا خطبات جمعہ پڑھ کر سنانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت صاحب کا جو خطبہ جمعہ کا سیٹ ہے، جو آئل ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کے جلد 1 سے ہم اس کو شروع کریں گے، اور ہر خطبہ ہر جمعے ایک ایک خطبہ پڑھ کر ریکارڈ کر کے اس سیریز میں ڈالتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سیریز بوجہ اس کے کہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خطبات پر مشتمل ہے، جس میں اس قدر علوم بھرے ہوئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر اپنے ایمان میں بھی تازگی پیدا کی جا سکتی ہے اور اپنے علم میں بھی ترقی کی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس خطبہ کو ہم فائدہ عوام الناس کے فائدے کے لیے انشاءاللہ العزیز سیریز میں جو ہے ایپیسوڈ در ایپیسوڈ ہر جمعہ کو ایک خطبہ پڑھ کر ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو امید ہے ناظرین آپ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس امام کی بات کو سمجھنے اور اس سے علم حاصل کر کے دنیا میں خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، جن کا دن رات خدمت اسلام پر جو ہے وقت گزرا، اور ان کے دل میں ہر وقت یہی فکر موجود تھی کہ کس طرح سے اسلام کی خدمت پورے دنیا پر ہو اور پورے ادیان پر وہ غلبہ حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان خطبات سے بہت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ہم یہ خطبہ جو ہے نا، آج کا پہلا خطبہ جو 2 نومبر 1914 کو احمدیہ بلڈنگ لاہور میں حضرت صاحب نے دیا تھا، اس خطبہ سے ہم اس سیریز کی ابتدا کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 87۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے دلائل دیے، اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی۔ پس کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لایا جسے تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، تو تم نے تکبر کیا، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرنے لگے۔ اس رکوع میں ان وجوہ کا ذکر کیا گیا ہے جو یہود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا باعث ہوئیں۔ چونکہ یہود مخاطب تھے، اس لیے ان کے مسلمات کو پیش کرتے ہوئے ان کا بیان کیا ہے۔ پہلی بات
جو بنی اسرائیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منہ پھیرنے کا موجب ہوئی، یہ تھی کہ وہ جیفائے دنیا پر بہت جھکے ہوئے تھے اور نفسانی خواہشات کے ایسے غلام تھے کہ کوئی چیز ان کو اس سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ ضروری تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، خواہ حکیم خداوندی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ ایک شریعت لائے، ان کے بعد پے در پے رسول بھی آئے، پھر عیسیٰ ابن مریم بھی بھیجے گئے، لیکن تمہارا تیرہ یہی رہا کہ جب کوئی بات تمہارے منشا کے خلاف آئی، تم نے اس کی وجہ سے بعض کا تو انکار کیا اور بعض کو قتل کر دیا، اور تکبر کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیا۔ ایدناہ بروح القدس، بدقسمتی سے مسلمانوں کا یہ عام طور پر اعتقاد ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تو روح القدس ہمیشہ رہی، لیکن باقی انبیاء کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہی، اور کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے جس میں کوئی انسان ان کا شریک نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی نسبت فرماتا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی اپنی روح کے ساتھ ان کی تائید فرمائی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف انبیاء کے لیے ہے بلکہ عام مومنوں کی بھی روح القدس سے تائید ہوتی ہے اور کسی خاص فرد سے مخصوص نہیں۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وروح القدس معک۔ دنیا کی یہ عام حالت ہے کہ جب کوئی بات کسی انسان کے خلاف منشا کی جائے تو وہ اسے بری معلوم ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر حق کی فرما برداری کا مادہ مضبوط نہ ہو تو وہ ضرور تکبر کرتا ہوا اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور جب کبھی کوئی رسول آتا ہے تو وہ جو دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور انہی ارشادات سے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوں منہ موڑ لیتے ہیں اور رسول کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ یہودیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا موجب ہوئی۔ دوسرا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرْهُمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 88۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، پس وہ بہت ہی کم مانتے ہیں۔ باوجود اس حد تک نفس کی غلامی کے پھندے میں پھنسنے کے کہ ذرا سی بات بھی خلاف منشا نہیں سن سکتے، دل میں یہ غرور سمایا ہوا ہوتا ہے کہ پس اگر نجات یافتہ ہیں تو ہم ہی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کہی جائے تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ بڑے آدمی ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، ان پر کوئی بات اثر ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وجہ نہیں بلکہ الہی حکومت کی نافرمانی اور نفس کی غلامی سے اللہ تعالیٰ سے اتنی دوری ہو چکی ہے کہ اب دل الہی صداقتوں کی قبولیت کے قائل ہی نہیں رہے۔ بہت ہی تھوڑا ایمان ہے جو ان کے اندر رہ گیا ہے۔ اس خیال نے کہ بس ہم ہی ناجی ہیں بہت حد تک یہودیوں کو اسلام کی برکات سے محروم رکھا، اور وہ قوم جو ایک وقت فضلتکم علی العالمین کی مصداق تھی، فباؤوا بغضب کی مورود بن گئی۔ آج مسلمانوں میں بھی یہی مرض موجود ہے، رات دن دنیا میں غرق ہیں اور خواہشات نفسانی کو معبود بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ بس ہم ہی نجات یافتہ قوم ہیں، کوئی حق کی بات کہے اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے
جب دعویٰ کیا اور اسلام کی تائید میں مضامین لکھے تو نہ صرف انہوں نے خود ہی ان کو نہ پڑھا بلکہ بعض علماء نے تو فتویٰ دے دیا کہ ان کو نہ پڑھو۔ پھر آج ہماری جماعت کے اندر ایک فریق ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے بعض باتوں کو سنتے ہی نہیں، کتابوں کو لے کر پھاڑ دیتے ہیں۔ بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دل کو ہمیشہ ہر ایک سچائی اور حق اور حکمت کی بات کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار رکھو۔ اگر حق بات ہے اور معقول ہے تو اسے مان لو، اگر غلط ہے تو اسے چھوڑ دو۔ میرا ایمان ہے کہ ایسا شخص اگر غلطی بھی کر جائے تو پکڑا نہیں جائے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت یہ ہوتی ہے کہ دل اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، فانی دنیا پر اور زیادہ جھک جاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی اس کی تصدیق کرتی ہوئی جو ان کے پاس ہے، اور پہلے وہ ان پر جو کافر تھے فتح مانگا کرتے تھے، مگر جب ان کے پاس وہ آیا جسے انہوں نے پہچانا اس کا انکار کر دیا، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر قرآن کریم کے متعلق کوئی پیش گوئی توریت اور انجیل میں نہ ہوتی تو بھی قرآن کریم کی تعلیم اصولی رنگ میں ایسی ان کی تعلیم کے مطابق تھی کہ ایک حق پسند قوم ایسی پاک تعلیم کو قبول کرنے سے انکار نہ کر سکتی تھی، کیونکہ کوئی ایسی نیکی کی تعلیم نہیں جو قرآن کریم نے پیش نہ کی ہو۔ کوئی اچھی تعلیم نکال کر دکھاوے، پھر دیکھے گا قرآن میں موجود ہوگی۔ پس جب سب خوبیاں اس میں موجود ہیں تو پھر اس کے انکار کی وجہ سوائے حق سے نفرت اور باطل سے پیار کے مرض کے اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس آیت میں فرمایا یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے متعلق تمہاری کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ایسا نہ کہو کہ میں خداوند اپنے خدا کی پھر آواز سنوں، تو اس پر توریت میں ارشاد ہوا کہ اس کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مثل ایک نبی پیدا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو اس کا انکار کرے گا اس کو سزا دوں گا۔ اب دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کون سا نبی ہوا جس نے اس پیشگوئی کا مصداق ہونے کا دعویٰ کیا ہو؟ پھر جب اسرائیل میں ایک بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو، اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، سورہ مزمل۔ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ تو پھر بتاؤ کہ اس رسول سے انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پیشگوئی ایسی صاف، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر زور دیں، اور سوائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ایک بھی نبی ایسا نہ گزرا ہو جس نے اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق کہا ہو، تو کیا اب بھی اس بات میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ یہود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچانتے تھے؟ اسی لیے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، یعنی انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا پھر بھی انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت بھی دیکھ لی، یہ بھی سمجھ لیا کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے بعض بنی اسماعیل میں سے اور کوئی نبی نہیں ہوا، پس آپ کے اس پیشگوئی کا مصداق ہونے میں کوئی شبہ باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ نیز انہوں نے آپ کی پیشگوئیاں خود پوری ہوتی دیکھی۔ اتنی شناخت کے علامت کے بعد جو منکر ہے وہ لعنت الہی کے قابل ہے۔
یہود ان سب نشانیوں کو مانتے تھے، لیکن صرف اس لیے منکر ہوئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں سے نہ تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ موعود نبی ان کی قوم میں سے آوے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 89۔ کیا ہی برا ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے اتارا، اس حسد سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے، پس وہ غضب پر غضب میں آ گئے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جب انسان دانستہ کسی چیز کا انکار کرے تو وہ بغاوت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہشات کے ایسے گرویدہ بنے کہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی ہے اس کا انکار کر دیا اور الہی احکامات اور نشانات سے بغاوت اختیار کی، اور وہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کی منشا کے خلاف دوسری قوم سے کسی پر کیوں فضل ہوا، یعنی بغاوت کا مادہ ان کے اس انکار کا باعث ہوا۔ پس چونکہ باغی کے لیے سزا غضب علی غضب ہی ہے، اس لیے مورود بن گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، مسلمانوں پر بھی رسوا کرنے والا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی کوئی ایسی ہی خطا ہے جیسی یہودیوں سے سرزد ہوئی۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی حالت پر غور کریں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ واقعات مسلمانوں کی عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، صرف قصہ اور کہانیاں نہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہود نے ایسا تو نہیں کیا کیونکہ وہ ایمان کے مدعی ہیں، پس اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے سنا لیکن عملاً نافرمانی کی۔ یہی حالات آج مسلمانوں کی ہیں۔ سب قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اعمال اس کے سراسر برخلاف ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 94۔ ترجمہ: کہہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں اور لوگوں کو چھوڑ صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ ہر ایک قوم میں صداقت کا انکار کی وجہ ایک یہ باطل خیال بھی ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کی برگزیدہ قوم ہیں۔ یہود اپنے آپ کو خاص خدا کے برگزیدہ خیال کرتے تھے اور دوزخ کو اپنے پر حرام سمجھتے تھے۔ ان کا یہاں ذکر فرمایا اور کہا کہ اگر جنت تمہارے لیے یقینی ہے تو پھر موت کی آرزو کرو تاکہ جلدی اس دنیا کی تکالیف سے رہائی پاؤ، لیکن ان معنوں میں ذرا کمزوری ہے کیونکہ موت کی آرزو کرنا خودکشی کے قائم مقام ہے۔ پس اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ اگر تم میں سے ہی خدا کے پیارے ہو تو میں جو تمہارا دشمن ہوں میرے خلاف دعا کرو تا تم اس عظیم الشان جنگ کو جیت جاؤ جس میں حق اور باطل میں تمیز ہو جائے، یعنی مباہلہ کر لو۔ عیسائی اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب محبت ہی محبت ہے، ہم کسی کی موت کی خواہش نہیں رکھتے، لیکن یہ صرف ظاہر کی باتیں ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک طاقت ہوتی ہے کوئی بھی ان میں سے دوسرے کے لیے کسر نہیں اٹھا چھوڑتا۔ چنانچہ ابو عامر جو بڑا مشہور مدینہ کا پادری تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشگوئی کی تھی کہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ بس یہاں فرمایا کہ تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو جو تمہارے لیے اسلام سے انکار کا موجب ہو رہا ہے اور ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو تو ہمارے بارے میں دعا کرو کہ تا دنیا ہمارے اثر سے بچ جائے۔ لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیکم، لیکن چونکہ جانتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی اس لیے ایسا نہ کریں گے، اور نیز
چونکہ انہیں اپنی زندگیاں بہت پیاری ہیں، نفس سے بہت محبت ہے، اس لیے خود بھی مرنا نہیں چاہیں گے بعد امرہم، بلکہ ان کو عذاب کا یقین ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ 1000 سال عمر ہو جاوے، لیکن لمبی عمر سے عذاب رک نہ جاوے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔